بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محبوب رسول الله لکبر کو تعالیٰ کی لازادات بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سورۃ الحسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت میرے واجب القدر بزرگ و دوستوں ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق عرض کرنا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ عقل جو ہے وہ دلیل کے ساتھ مانتی ہے اور دل جو ہے یہ ڈر کے ساتھ مان جاتا ہے اور یہ جو نفس ہے یہ لالچ کے ساتھ مانتا ہے۔ تو پچھلی دو چیزوں کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اب جو ایمان لے آئے، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، ان کے لیے بشارت، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عاقلوں کے لیے عشق ان تین چیزوں سے بے نیاز ہے۔ عشق ان تین چیزوں کو نہیں مانتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کہتی ہے کہ کشمیر بہت پیارا، بہت خوبصورت، پیرس بہت خوبصورت، لیکن عشق کہتا ہے کہ محبوب کا مدینہ بڑا سونا، میرے حضور کا مدینہ سب سے سونا۔ کیوں؟ اس وجہ سے عشق سے سوال ہوا نا کہ مدینہ کیوں اتنا سونا؟ تو جواب ملا کہ اس وجہ سے کہ اس مدینہ میں میرا محبوب، میرا سونا مکھڑے والا میرا چل رہتا ہے۔ اور محبوب اگر کٹیا میں بھی ہونا تو وہ کٹیا محل سے بھی زیادہ سونی لگتی ہے، اور محبوب اگر محل سے بھی نکل جائے تو وہ محل کٹیا سے بھی زیادہ بدتر لگتا ہے۔ اس وجہ سے مدینہ سونا، کشمیر سے بھی سونا، سارے جہان سے سونا ہمارا مدینہ ہے، اس وجہ سے کہ میرا محبوب وہاں بستا ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی قرآن پاک میں محبوب کے اس مدینے کی، اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوبہ مینو اس شہر کی قسم، مینو اس شہر کی قسم، اس وجہ سے کہ تو خرامہ خرامہ اس شہر میں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میرے واجب القدر یہ عشق ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتا، کیونکہ عشق کو نہ لالچ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے یہ عقل مندوں کے لیے ہے، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پہلے دلیل سے رب ذوالجلال نے سمجھایا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کامیاب انسان جو ہے اس کو کبھی بھی تین چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر موڑ پر ہر جگہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے
ایک پیغام ہے کہ اس کو 3 چیزیں کبھی بھی زندگی میں بھولنی نہیں چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ میں آیا کہاں سے ہوں، میری اصل کیا ہے۔ جو انسان اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز کہ میں نے کھانا اور پینا کہاں سے ہے۔ جو انسان ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کو یاد رکھتا ہے، وہ ہڈ حرام کبھی نہیں ہوتا۔ اس کو ہر وقت اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں خالی بیٹھ گیا تو پھر میرا پیٹ، میرے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اس کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے جانا کہاں ہے، میری آخری آرام گاہ کہاں ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ بہتر ہیں کہ ہر وقت ان کو یاد رکھے۔ اپنے آنے والے، جہاں سے وہ آیا اور جہاں وہ رہ رہا ہے، جو اس نے کمانا ہے، جو اس نے کھانا پینا ہے، اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھے، اور جہاں اس نے زندگی گزار کر جانا ہے، ان تینوں چیزوں کو یاد رکھے، وہ کامیاب انسان ہے۔ میرے واجب القدر، ان تینوں چیزوں کا ذکر یہاں ترتیب کے ساتھ، اور دیکھیے کتنے پیارے انداز سے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے بیان فرمایا انسان کی تخلیق، اللہ خلق۔ اس سے پہلے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کا ذکر فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اب انسان چونکہ یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے، تو کافرین کا جو سزا تھی اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اب مومنین کی جو خوشخبریاں ہیں، ان مومنین کے لیے جو آخرت میں آرام گاہ ہے، ان کے رہنے کی جو جگہ ہے، اس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے کیا پیغام دیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ وَبَشِّر بشارت سے نکلا، جس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ بشارت کو بشارت اسی لیے کہا جاتا ہے، بشرا، بشرا کا لفظی معنی ہے ظاہری چمڑا، ظاہری، بشرا کا لفظی معنی ہے ظاہری چمڑا یا ظاہری کھلڑی، جسے ہم کہہ دیتے ہیں پنجابی۔ بشرا کو بشرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی خوشخبری سنتا ہے تو اس کا آثار جو ہے، اس کی نشانی جو ہے اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، کہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور رنگ اس کا لال ہو جاتا ہے جب اس کو کسی قسم کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ تو میرے واجب القدر، بشارت ایک ہوتی ہے آنے والے نبی کی بشارت دینا، اس انداز سے، اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اس طرح کی بشارت سے پاک ہے کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام میرے محبوب کو مصدق کہا گیا، یعنی تمام آنے والے آئے ہوئے نبی جو ہیں، جو گزرے ہوئے نبی ہیں، ان کی آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ بشارت، مثال کے طور پر موٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ چاند ابھی نکلا نہیں، نکلنا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اس کی بشارت ہوتی ہے کہ چاند آنے والا ہے، چاند نکلنے والا ہے، چاند نکل چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی چاند نہیں آنے والا، چاند نکل چکا، جو چاند دیکھ چکا اس نے آ کے اس کی تصدیق کر دی کہ چاند نکل چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں لیکن نذیر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی آنے والے نبی کی بشارت نہیں دی۔ اس معنی میں آپ بشیر نہیں، بلکہ بشیر اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آپ بشارت دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آپ بشارت دینے والے ہیں، جس بشارت کے ساتھ نظارت بھی ہوتی ہے، یعنی آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یا تو یہ بشارت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے، یا اس سے مراد تمام ہی علماء اکرام ہیں،
تمام ہی مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، جو ایمان لے آئے ان کو ان چیزوں کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ الذین آمنوا، اس سے پتہ چلا کہ یہ بشارت صرف مومنین کے لیے ہے، کافرین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے میرے محبوب کا غلامی کا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دیا، یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے۔ یہ خوشخبریاں، یہ نعمتیں جو آئندہ آنے والی ہیں، یہ تمام تر نعمتیں جو ہیں اس انسان کے لیے ہیں جو ایمان لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات۔ یاد رکھیے بعض کم عقل لوگ جو ہیں وہ صرف اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لہٰذا جنت ہمارے لیے ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ اعمال کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ایمان جڑ ہے تمام اعمال کی۔ کافرین بھی نیک عمل کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، یا وہ بھی اپنے انداز میں عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کا صلہ کچھ نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے۔ ایمان ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہے تو تمام تر معمولی سی نیکی بھی ہے، معمولی سا ایک پتھر بھی آپ نے سڑک سے اٹھا کے سائڈ پیچھے کر دیا تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اس وجہ سے کہ ایمان کی دولت پاس ہے۔ ایمان کی دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا وعملوا الصالحات، کہ کوئی صرف ایمان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے آج بس سال بعد محفل میلاد کروا دی، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے، اس کو قبول کیجیے گا۔ سال بعد محفل کروا لی، مہینے بعد ربیع الثانی میں ہم نے حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں محفل کروا لی، بس ہم بخشے ہوئے ہیں۔ اس محفل میں زور سے پورے سینے کا زور لگا کر ہم نے نعرے لگائے ہیں، لہٰذا یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہم ایمان والے ہیں۔ میرے باز القدر قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کا فیصلہ دیکھیے۔ میں کسی عالم کی بات نہیں کرتا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ کسی حدیث کو میں نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان ہو ساتھ میں نیک اعمال بھی ہوں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں۔ کلمہ ہے لیکن اس کلمے کی لاج، اس کلمے کو برقرار رکھنا یہ نیک اعمال سے ہوتا ہے۔ تو میرے واجب القدر کلمہ جو ہے ایک درخت کی جڑ ہے اور نیک اعمال ان کی شاخیں ہیں۔ جڑ تب ہی ہری رہ سکتی ہے، اور جڑ کے ہرا رہنے کی دلیل یہ ہے کہ شاخوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس درخت کی جڑ جو ہے وہ ہری ہے۔ اگر شاخیں ہری ہیں، اگر نیک اعمال پاس ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے، وگرنہ کئی ایسے عبادت گزار دیکھی، کئی ایسے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ جب نزا کا وقت ہوتا ہے، دوست کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ کلمے سے مکر جاتا ہے۔ اللہ پر وہ تعالیٰ کرم فرمائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں بہت دکھیاری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ پر وہ تعالیٰ کرم فرمائے، بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہاں رک کر ایک بات اور بھی کر دوں جو آج کے موضوع کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پیغام ہے اس سے دکھی دل کا۔ نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، لیکن کس کے لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے کرو۔ ہماری نماز جو ہے، ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے، اگر کوئی مقتدی ہے، کوئی امام ہے، مقتدی اس نیت پر نماز پڑھ رہا ہے کہ بعد میں امام صاحب کی یہ غلطیاں نکالوں گا۔ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، جو اللہ کا منگتا بن کے کھڑا ہو، اس کا اغیار کی طرف توجہ کہاں ہوتا ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اغیار کا بندہ ہوا، اللہ کا بندہ تو نہ ہوا۔ تو اس نیت میں پیچھے کھڑا ہے۔ اور اگر امام بھی مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے اماموں کے اندر بھی یہ بہت بڑی خامی ہے، اس طرف توجہ نہیں۔ جس کے پاس 4 کتابیں ہیں وہ کہتا ہے میرے سے بڑا مفتہ صاحب کوئی نہیں۔ میں مفتی نہیں کہتا ان کو، اگرچہ وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں، لیکن مفتی نہیں، مفتہ صاحب، کہ مفت میں بکنے والے، چند ٹکوں میں بکنے والے، یہ عالم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے تو علم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ مثال عرض کی ہے، کون سی؟ کہ جس درخت کے اوپر پھل جتنا زیادہ لگتا جاتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے۔ بیری کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بیری کے اوپر جتنا پھل ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے، اور جتنا وہ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو پھل عطا کرتا جاتا ہے۔ اور ایک سفیدے کا درخت ہے، کتنا لمبا قد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پھل پھول سے خالی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے اوپر زیادہ پھل ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسے ہی مانتے ہیں۔ میرا یہ پیغام پلے باندھیے گا، جس کے اوپر جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے، کبھی سفیدے کو بھی کوئی پتھر مارتا دیکھا ہے؟ سفیدے کو پتھر کیوں مارنا؟ ہمیں پھل کی ضرورت ہے، ہم نے پھل کھانا ہے، تو جس کے پلے پھل ہوگا پتھر اسی کو پڑے گا۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تحمل کے ساتھ ان پتھروں کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرے، کیونکہ اس کے پاس پھل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں۔ یہاں تفسیر عزیزی والوں نے 8 جنتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی؟ بولیے، 8 جنتوں کا ذکر فرمایا کہ جنت کے 8 طبقے ہیں: دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، جنت الفردوس، جنت النعیم، اور جنت عدن، جنت المأوى، اور اس کے ساتھ علیین۔ 8 جنتیں، ان ناموں میں اختلاف بھی ہے، لیکن تفسیر عزیزی والوں نے فرمایا کہ جنت کے 8 طبقے ہیں۔ ہر مسلمان کو جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی، جتنا کامیاب اس کا ایمان ہوگا، اس طبقے کے مطابق اس کو اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ کسی کے پاس تھوڑے نیک عمل ہیں، اس کو چھوٹے طبقے میں، یعنی جو جس اوقات کا مالک ہوگا، جتنے نیک عمل اس نے کیے ہوں گے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اس طبقے میں اس کو رکھا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اس جنت کی خوبصورتی آگے بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان لہم جنات، کہ وہ جنتیں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری، کہ جاری ہیں اس میں، رواں ہیں اس میں، من تحتھا الانہار، اس کے نیچے۔ جنت کا لفظی معنی گھنا باغ، گھنا باغ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نیچے کی زمین جو ہے وہ باغ کے ملاوٹ کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا خوبصورت ہو کہ نیچے والی زمین جو ہے وہ چھپ جائے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ ایسی جنت ہے کہ تجری من تحتھا الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ نہروں سے مراد بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہروں سے مراد پانی کی نہر ہے، لیکن ایک دلیل کے ساتھ عرض کروں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں، شراب طہورہ، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور دودھ کی نہر۔ ہمیشہ پانی کی نہر بہتی رہنا یہ باغیچے کے لیے بسا اوقات نقصان دہ ہوتی ہے کہ درخت جو ہے وہ جل سڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں جو نہریں مراد ہیں وہ نہروں کی چوڑائی کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نہ تو وہ کھالی کی طرح بالکل تنگ ہے، نہ دریا کی طرح زیادہ فراخ ہے، بالکل درمیانی سطح میں، اور بڑی ہی خوبصورت، یعنی درخت جو جنت کے درخت جو ہیں، جو پھل درخت جنت کے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت نہیں، ان میں پانی کی نہروں کی ضرورت نہیں،
یہ پانی کی نہریں جو ان درختوں کے نیچے سے رواں ہیں، یہ اس باغیچے کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات اس جنت کی نعمت، اور یہ بھی آخر میں عرض کروں، ایک دفعہ سبحان اللہ جو کہتا ہے میرے محبوب کی زبان مقدسہ سے نکلا، میرے محبوب کی کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ جو جنت ہے نا، وہ جو جنت، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تیرے نام کا ایک درخت وہاں لگ جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، کسی پر احسان نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہو۔ میرے محبوب نے بشارت دے دی، خوشخبری میرے محبوب نے دے دی، اے مومنو یہ جنت تمہارے لیے ہے، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تمہارے نام کا درخت لگ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نام کا کہیں درخت لگا ہو، میرے نام کا کہیں باغیچہ ہو، اور میں اس کا کہیں کبھی پھل ہی نہ کھاؤں۔ تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہا کرے، میرے اوپر احسان نہ کیا کرے۔ میں کوئی اچھی بات کر دوں تب بھی، اچھی بات نہ بھی ہو، دل کو نہ بھی لگے، اپنی بھلائی کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جو جنت میں ہمارے لیے درخت لگے ہیں، خالق کائنات اس درخت کا پھل کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔